فصل نمبر 46 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ الحاجہ کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو خطبہ حاجت کی اس طرح تعلیم دی: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں نفس کی برائیوں اور برے اعمال سے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس سے وہ گمراہ کرے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ پھر در ذیل 3 آیتیں پڑھتے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، پوری آیت: اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، سورۃ النساء آیت نمبر 1۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، پوری آیت: اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو اسحاق سے دریافت کیا کہ آیا یہ خطبہ نکاح ہے یا کچھ اور ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ ہر ضرورت کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی عورت یا غلام یا جانور حاصل کرے تو وہ اس کی پیشانی پکڑ کر اللہ سے برکت کی دعا کرے اور بسم اللہ کہے اور یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلت علیہ واعوذ بک من شرہا و شر ما جبلت علیہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کی بھلائی اور جس پر یہ پیدا کی گئی ہے، اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور اس کی برائی اور جس پر یہ پیدا کی گئی ہے اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نکاح کرنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ تمہارے لیے برکت دے اور تم پر برکت نازل کرے اور تم دونوں کو بھلائی پر جمع کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: جو آدمی بھی کسی مریض کو دیکھے اور یہ دعا پڑھ لے تو اسے وہ مرض کبھی نہ ہوگا چاہے کچھ بھی ہو۔ دعا یہ ہے: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے اس مرض سے محفوظ رکھا جس میں تجھے مبتلا کیا، اور مجھے بہت سی مخلوقات پر بطور خاص افضلیت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شگون کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں بہتر فعل ہے، لیکن یہ مسلمان کو نقصان نہیں دے سکتی۔ جب تم کوئی برا شگون دیکھو جسے تم برا سمجھتے ہو تو یہ دعا پڑھو: اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک۔ اے اللہ، تو ہی بھلائیاں عطا کرتا ہے اور صرف تو ہی تکالیف رفع کرتا ہے، اور تیرے سوا نہ توفیق ہے اور نہ قوت ہے۔ فصل نمبر 47 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب دیکھنے کے متعلق اسوہ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اچھے خواب اللہ کی جانب سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں۔ اس لیے جو شخص کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو بائیں جانب معمولی تھوک کے ساتھ پھونک مار دے اور اعوذ باللہ الی آخرہ پڑھ لے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور کسی کو اس کی خبر نہ دے، اور اگر خواب اچھا دیکھے تو خوش ہو اور صرف اسی کو خبر دے جس سے محبت ہو۔ آپ نے برا خواب دیکھنے والے کو پہلو بدلنے اور نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس طرح
کل 5 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، بائیں طرف پھونک مارنے کا۔ پوائنٹ سیکنڈ، اعوذ باللہ پڑھنے کا۔ پوائنٹ تھرڈ، کسی کو خبر نہ دینے کا۔ پوائنٹ فورتھ، کروٹ بدلنے کا۔ پوائنٹ ففتھ، نماز پڑھنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی جب تک تعبیر نہ کی جائے اڑتا رہتا ہے، اور جب تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو واقع ہو جاتی ہے۔ لہذا خواب دیکھنے والا صرف اسی کو بتائے جس سے محبت ہو یا جو صاحب رائے ہو۔ نیز آپ سے منقول ہے کہ خواب دیکھنے والے سے آپ پہلے یہ فرما دیتے تھے کہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، پھر اس کی تعبیر بیان فرماتے تھے۔ فصل نمبر 48، وساوس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ انسان کے دل میں ایک القا فرشتہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک شیطان کی طرف سے۔ فرشتہ بلائی کا وعدہ کرتا ہے، حق کی تصدیق کرتا ہے اور ثواب کی امید دلاتا ہے، اور شیطان کا القا برائی کے وعدے، حق کی تکذیب اور بلائی سے مایوسی پر مشتمل ہوتا ہے۔ لہذا تم جب فرشتے کا القا محسوس کرو تو اللہ کی تعریف کرو اور اس کی مہربانی کا سوال کرو، اور جب شیطان کا القا محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگو اور اس سے بخشش طلب کرو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص نے عرض کیا کہ میرے اور میری نماز اور قرات کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام خنزب ہے۔ جب تم اسے محسوس کرو تو اللہ کی پناہ طلب کرو اور اپنی بائیں جانب 3 بار تھوک دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ سے شکایت کی کہ ان کے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں جن کے اظہار کے مقابلے میں جل کر راکھ ہونے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے شیطان کی چال کو وسوسہ کی طرف پھیر دیا۔ کائنات کی خلقت وغیرہ کے سلسلے میں کسی کو وسوسہ پیدا ہو اور یہ خیال آئے کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ وہ یہ آیت کریمہ پڑھے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ وہی اول و آخر، ظاہر اور باطن ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 3۔ اسی طرح ابو زمیل نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کہ مجھے سینے میں کچھ وسوسہ محسوس ہوتا ہے، تو انہوں نے پوچھا کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا بخدا میں ہرگز زبان پر نہ لاؤں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ کوئی شک کی بات ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگے کہ اس سے کوئی بھی نجات نہ پا سکا۔ اگر دل میں کچھ محسوس کرو تو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم پڑھ لو۔ اس طرح آیت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی کہ تسلسل بدیہی طور پر باطل ہے۔ ابتدا میں مخلوقات کا سلسلہ ایسی ذات پر ختم ہوتا ہے جس سے پہلے کچھ نہیں، اور آخر میں ایسی ذات پر ختم ہوتا ہے جس کے بعد کچھ نہیں، اور اس ذات کے ظہور کا یہ معنی ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہیں۔ اس کے بطون کا معنی یہ ہے کہ اس کے احاطہ کے بعد کچھ نہیں باقی بچا۔ اگر اس سے پہلے کوئی چیز مانی جائے جو اس میں مؤثر ہو تو وہی رب خلق ہوگی۔ اسی لیے ضروری ہوگا کہ یہ سلسلہ ایسے خالق پر ختم ہو جو دوسرے سے بے نیاز ہو اور ہر چیز اس کی محتاج ہو۔ وہ خود قائم ہو، اور جو خود قائم ہوگا وہ بذات خود موجود ہوگا، اور جو خود ہوگا وہ قدیم اور بے ابتدا ہوگا۔ اس کے علاوہ تمام چیزوں کا وجود اس کی ذات سے باقی ہے اور ہر چیز کی بقا اسی سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ کہنے والا کہے گا یہ اللہ ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اب جس کو اس قسم کی کوئی خلش محسوس ہو وہ اللہ کی پناہ مانگے اور رک جائے اور مزید نہ سوچے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کسی قسم کی چھیڑ پہنچے تو خدا کی پناہ لیا کرو۔ سورہ فصلت آیت نمبر 26۔ چونکہ شیطان کی دو قسمیں ہیں، ایک جو کہ بشکل انسان نظر آتا ہے اور دوسرا جو جن ہے اور نظر نہیں آتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ انسانی شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اعراض، عفو، مناسب مدافعت سے کام لے اور جناتی شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھا کرے۔ سورہ اعراف، مومنون اور فصلت میں دونوں قسموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک شعر ہے فَمَا هُوَ إِلَّا اسْتِعَاذُهُ ضَارًّا وَالدَّفْعُ بِالْحُسْنَى هُمَا خَيْرُ مَطْلُوب۔ عاجزی کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھنا اور بھلے طور پر مدافعت کرنا یہی بہترین مطلوب ہے۔ فَهَذَا دَوَاءُ الدَّاءِ مِنْ شَرِّ مَا يُرَى وَذَاكَ دَوَاءُ الدَّاءِ مِنْ شَرِّ مَحْجُوبٍ۔ یہ نظر آنے والی چیزوں کے شر کی اور وہ پوشیدہ شر کی کامیابی۔ فصل نمبر 49۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غصہ کے وقت کی تعلیمات اور دیگر تعلیمات حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ غصے کی آگ بجھانے کے لیے وضو کیا جائے، یا کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جائے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ جب انسان کے قلب میں غصہ اور شہوت آگ کی دو چنگاریاں ہوتی ہے تو آپ نے انہیں مذکورہ طریقے سے بجھانے کا حکم دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ۔ کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 44۔ اس پر آمادہ کرنے والی چیز چونکہ شہوت کی شدت ہوتی ہے، اس لیے اس شعلہ کو نماز اور خیر کے ذریعے سے بجھانے کا حکم دیا گیا اور شیطان سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی۔ چونکہ تمام معصیتوں کا صدور غضب اور شہوت ہی سے ہوتا ہے، اور غضب کا انجام قتل اور شہوت کا انجام زنا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قتل اور زنا کا ساتھ ساتھ ذکر کیا اور سورہ انعام، سورہ اسراء اور سورہ فرقان میں انہیں یکجا ذکر کیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پسندیدہ چیز کو دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس کی نعمت سے نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو یہ کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور جب کوئی محبوب یا مناسب چیز پیش کرتا تو آپ اس کے لیے دعا فرماتے، چنانچہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آپ کے لیے وضو کا انتظام کیا تو آپ نے دعا فرمائی: اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ اے اللہ انہیں تفقہ فی الدین عطا فرما اور تفسیر قرآن سکھا۔ حضرت قتادہ نے رات کے وقت سواری پر سہارا دیا تو آپ نے یہ دعا دی: حفظک اللہ بما حفظت بہ نبیہ۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے جس طرح تم نے اس کے نبی کی حفاظت کی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ بھلائی کی جائے اور اس نے جزاک اللہ خیرن کہہ دیا تو اس نے گویا تعریف کر دی۔ ایک قرض دار نے قرض ادا کر دیا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے دعا دی: بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، انما جزاء السلف الحمد والادا۔ اللہ تمہیں مال و اولاد میں برکت دے، بلا شبہ قرض کی جزا خدا کی تعریف اور ادائیگی ہے۔ جب آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا تو اسے قبول کر کے اس سے زیادہ بدلہ دیتے اور اگر مسترد کرتے تو معذرت کر دیتے، جیسا کہ آپ نے صعب بن جثامہ سے فرمایا کہ ہم اس سے مسترد نہ کرتے اگر احرام کی حالت میں نہ ہوتے۔
آپ نے امت کو حکم دیا کہ جب گدھے کی آواز سنے تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ طلب کرے، اور جب مرغ کی آواز سنے تو اللہ سے اس کا فضل مانگے۔ یہ بھی مروی ہے کہ آگ لگ جائے تو اللہ اکبر کہے، اس سے وہ بجھ جائے گی۔ اور اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ اہل مجلس اپنی مجلسوں کو ذکر الہی سے محروم رکھے، اور فرمایا کہ جو آدمی ایسی جگہ سے اٹھے جہاں اللہ کا ذکر نہ ہوا ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسرت نازل ہوگی، اور جو لیٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرے تو اس پر بھی حسرت نازل ہوگی۔ نیز آپ نے فرمایا جو کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں بکثرت لغو باتیں کر ڈالے، اگر اٹھنے سے قبل یہ کلمات کہہ لے تو اس مجلس میں جو کچھ بھی خطا ہو چکی ہوگی معاف کر دی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ، ہم تیری پاکی اور حمد بیان کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے اٹھنا چاہتے تھے تو مذکورہ دعا پڑھتے تھے۔ آپ سے دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ مجلس میں جو کچھ ہوا اس کا یہ کفارہ ہے۔ فصل نمبر 50۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ الفاظ و کلمات۔ بعض ایسے الفاظ جن کو کہنا اور سننا آپ ناپسند کرتے تھے وہ یہ ہے: خبثت نفسی، کہنا کہ میں خبیث ہو گیا ہوں۔ انگور کو کرم کہنا۔ ہلاک الناس، کہ لوگ ہلاک ہو گئے کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا کہا خود اس نے لوگوں کو ہلاک کیا۔ یا یہ کہنا لوگ فاسد ہو گئے، زمانہ فاسد ہو گیا، فلاں فلاں نشتر سے بارش ہوئی، جو اللہ چاہے اور تم چاہو۔ چنانچہ آپ نے اس طرح کے جملے کہنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے غیر اللہ کی قسم کھائی جائے یا قسم میں یہ کہے کہ اگر وہ ایسا کرے تو وہ یہودی ہے، یا کسی بادشاہ کو شہنشاہ کہے اور آقا اپنے غلام یا لونڈی کو میرا بندہ یا میری بندی کہہ کر پکارے، اور ہوا، بخار، مرغ وغیرہ کو برا بلا کہنا، ان تمام چیزوں کے کہنے سے ممانعت آئی ہے۔ اسی طرح جاہلیت کے نعرے لگانا جیسے قبیلہ، قومیت اور مذہبی گروہی و مشائخی ترک کے حق میں معتصبانہ انداز اختیار کر کے نعرے بازی کرنا، اور عشاء کی نماز کو اتمہ کہنا جس سے عشاء کا نام متروک ہو جائے، کسی مسلمان کو گالی دینا، تیسرے شخص کی موجودگی میں دو آدمیوں کا سرگوشی کرنا، عورت کا اپنے شوہر کے سامنے دوسری عورت کے محاسن بیان کرنا، ان تمام الفاظ و کلمات کے کہنے کی ممانعت آئی ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی کہنا ممنوع ہے: یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے۔ کثرت سے قسمیں کھانا، قوس قزح کہنا، کسی سے اللہ کے نام پر سوال کرنا، مدینہ کو یثرب کہنا، بلا ضرورت کسی سے یہ دریافت کرنا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور میں نے پورے رمضان کے روزے رکھے اور پوری رات کا قیام کیا، اس طرح کے الفاظ کہنا مکروہ و ممنوع ہے۔ ممنوع کلمات میں یہ بھی داخل ہے کہ اشارہ سے بتائی جانے والی چیزوں کو صراحت کے ساتھ ذکر کیا جائے، یا اطاع اللہ بکا وغیرہ کہا جائے، یا روزے دار یہ کہے اس ذات کی قسم جس کی مہر میرے منہ پر ہے، کیونکہ مہر تو کافر کے منہ پر لگتی ہے، یا زبردستی لی ہوئی چیز کو حقوق سے تعبیر کیا جائے، یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا یہ کہے کہ دنیا میں نے بہت سا مال خرچ کیا، یا اجتہادی مسائل میں مفتی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز حلال کی ہے اور فلاں چیز حرام، یا قرآن و سنت کے دلائل کو مجازات
اور متکلمین کے شبہات دلائل عقلی و قطعی سے تعبیر کیا جائے۔ اللہ گواہ ہے کہ اس طرح کے کلمات کہنے سے دین و دنیا کی بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نیز ممنوع و مکروہ باتوں میں یہ ہے کہ آدمی دوسروں سے اپنی بیوی کے ساتھ مابین چیزوں کا تذکرہ کرے، جیسے بعض کمینوں کی عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح زعموا، ذکروا، قالوا جیسے الفاظ سے حکایت کرنا اور بادشاہ کو خلیفۃ اللہ کہنا منع ہے، کیونکہ خلیفہ ایسی ذات کا ہوتا ہے جو غائب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خود غائب شخص کے اہل و عیال کا خلیفہ اور محافظ ہے۔ نیز انا، لی، اندی، میں، میرا، میرے نزدیک کے الفاظ سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ انہی تین الفاظ سے ابلیس، فرعون اور قارون کی آزمائش ہوئی تھی۔ چنانچہ ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اور فرعون نے کہا تھا ولی ملک مصر، اور مصر کا ملک میرا ہے، اور قارون نے کہا تھا وانما اوتیتہ علی علم عندی، اور مجھے یہ مال میرے علم کی بنا پر دیا گیا، اور سب ان متکبرانہ جملوں سے گمراہ تباہ ہوئے۔ سب سے بہتر انا یعنی میں، بندے کے اس قول میں ہے انا العبد المذنب، میں گنہگار توبہ کرنے والا اور اعتراف کرنے والا بندہ ہوں، اور لفظ لی جیسے لی الجرم ولی الذنب ولی الفقر، گناہ و جرم اور فقر و ذلت میرا ہے، اور اندی جیسے اغفر لی جدی و ہزلی و خطی و عمدی و کل ذالک اندی، میرا گناہ، لغزش، خطائیں اور عمدن گناہ بخش دے، اور میرے پاس یہ تمام